بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر رحمت بھیجو اور سلام بھیجو۔ نسائی شریف کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اسے مجھ پر درود پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا چہرہ انور خوشی سے کھل رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت نازل کروں، اور جو ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس روایت کو ابو داؤد اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین پر اس لیے پھرتے ہیں کہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچا دیں۔ اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا۔ ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو قیامت کے دن اس مجلس پر حسد و افسوس کریں گے ثواب کے لیے، اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ تم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے اس وقت تک درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ زیادہ درود بھیجے یا کم۔ ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے۔ ترمذی کے اور روایت میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں تو میں آپ کے لیے اپنی دعا میں سے کس قدر حصہ رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا چوتھائی حصہ؟ آپ نے فرمایا جس قدر چاہو، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا کیا نصف کر لوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں ساری دعا آپ ہی کے لیے وقف کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں تمہارے تمام غموں اور فکروں کا مداوع ہوگا اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ترمذی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی ناک خالق آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ہم کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے کی کوشش کریں، خاص طور سے جمعہ کے دن اس کا زیادہ اہتمام ہو، ورنہ کوشش کریں کہ کم سے کم روزانہ صبح اور شام دونوں وقت، یا نہیں تو کوئی ایک خاص وقت ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ درود پڑھنے کی ترتیب بنا لیا جائے۔ مثلا 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھ لیں، انشاءاللہ اس سے ہماری بہت سی دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا جو بدلہ عطا فرمائیں گے اس سے انشاءاللہ ہر مومن کا دل خوش ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔